ناظرین کرام، احمد مبارک کا آداب قبول کیجیے۔ سخنور میں آج میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شاہدہ حسن موجود ہیں۔ شاہدہ حسن پاکستان کی معروف شاعرہ ہیں اور یہ انگریزی ان کا مضمون رہا۔ بہت دیر انہوں نے عبداللہ کالج میں پڑھایا۔ جو شعر جس سے ان کا تعارف ہم سے ہوا وہ تھا کہ بہت خاموش ہے، اس درد سے گھبرائے گا ایک دن، پروں کو کھول کر یہ آسماں اڑ جائے گا ایک دن۔ تو پھر ہم نے ان کی کتاب تلاش کی جو ملی نہیں، پھر بہت دنوں میں ملی۔ آج میں ان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ احمد۔ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ کی کتابیں تو ملتی ہی نہیں تھیں، تو وہ آپ نے بتایا کچھ دیر پہلے کہ وہ ان کے چھپوانے کے لیے کچھ وہ صورتحال رہی، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ آپ قاری کے ہاں موجود ہیں، یعنی شاہدہ حسن کا شعر موجود ہے، اور شاہدہ حسن کی شاعری جو ہے اس نے ٹریول کیا ہے۔ تو آپ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ آپ پہ کب منکشف ہوا کہ آپ شعر کہہ سکتی ہیں یا کہہ رہی ہیں، یا پہلا شعر یا پہلی غزل؟ ہاں احمد، جب آپ سب سے پہلا ماحول تو آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں کوئی ایک رخ رکھتا ہے جس کو پنپنے کا سب سے پہلا موقع اس ماحول سے جو اس کو ابتدا میں میسر آتا ہے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میری خوش قسمتی یہ رہی کہ چونکہ میرے اپنے جیسے میرے دادا جان تھے جن سے کہ میں سب سے زیادہ انسپائرڈ فیل کرتی ہوں، یا میرے اپنے گھر میں علمی کتابیں موجود تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، ادب کے لوگ آتے تھے۔ مثلاً ہمیں بتایا بھی جاتا تھا کہ جیسے آپ شاد عظیم آبادی کا ایک بڑا نام ہے تو آپ ان کی ظاہر ہے کہ وہ میرے مورث سے اعلیٰ میں ہیں، اور تو اس زمانے میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہے سلسلہ، لیکن کوئی ایسی ایک رخ تھا میری شخصیت کا جو ظاہر ہے کہ دوسرے بھائی بہنوں میں کسی اور طرح کی صلاحیتیں تھیں، لیکن میری طبیعت میں وہ جو شعری مزاج کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ سب یکجا تھے۔ کیا کہ تو یعنی یہ اسکول کے زمانے میں یہ بالکل میں چھوٹی سی تھی جب سے یہ سلسلہ تھا، اور میں ان لوگوں سے اٹریکٹ ہوتی تھی جو علمی باتیں کرتے ہیں، جو شعر سناتے ہیں، جن کے اندر ایک جمالیات ہوتی ہے، جن کے اندر جو حساس ہوتے ہیں۔ جو میرے ارد گرد جو لوگ بھی ایسے ہوتے تھے میں ایک دم ان سے خوش ہو جاتی تھی۔ تو وہ آپ کی جس لیول پر آپ کی وائبریشن ہوتی ہے، آپ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ گرو کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو لکیلی مجھ کو اس طرح کا اس زمانے کی کوئی شعر یاد ہے؟ ابتدائی شعر کوئی یاد ہے؟ بہت مزے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اتنے پہلے ماضی میں جانے سے، حالانکہ آپ اگر چاہیں تو جو زمانہ گزر گیا اس میں ہم واپس جا نہیں سکتے، لیکن شاعری کا کمال ہے کہ جا سکتے ہیں۔ تو میرے چھوٹے بھائی، تو میں چونکہ سب سے بڑی بہن، ہم 6 بھائی بہن، تو 3 بہنیں 3 بھائی، میں سب سے بڑی۔ تو جب بھی بھائی بہنوں میں کسی کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی وہ میرے سپرد ہوتے تھے۔ تو سب سے چھوٹے بھائی کو میں سلا رہی تھی، والد اور والدہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ان کو سلاتے ہوئے کچھ گانا شروع کر دیا۔ اچھا۔ جب گنگنانے شروع کر دیا، گانے کا مطلب ہے کچھ گنگنانے لگی، تو میرے جو دادا جان تھے وہ ان کی کہیں قریبی چوکی پہ وہ رہتے تھے، وہ اس پر وہیں وہ ان کا مطالعہ ہوتا تھا، وہیں وہ بہت قریب بیٹھے تھے، وہ سن رہے کہ میں کیا پڑھی ہوں۔ تو میں خود جملے پہ جملہ اور مصرے پہ مصرع جوڑ رہی ہوں۔ مجھ کو سب کوئی شاعری کا پتہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی میں منہ سے کہہ رہی تھی وہ سب کوئی مدرلی افیکشنز تھے جو مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے اندر کوئی مامتا جاگی ہوئی تھی اور میں کچھ لفظ بول رہی تھی، اور وہ تو میرے دادا جان نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ تم بہت اچھا کہہ رہی ہو، کیا ہے؟ تو پھر میں نے جب ان کو بتایا، میں نے کہا یہ سب میں کہہ رہی ہوں، یہ میرے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی شاعری کی جاتی ہے، تو اگر تم اس کو تم کیا کرو، تم لکھا کرو، تم پڑھو۔ تو
اس طرح مجھ کو ایک اعتماد آیا. پھر وہ زمانے میں ہمارے اسکولوں میں اس طرح کی تربیت ہوا کرتی تھی. میں جس اسکول سے پڑھی ہوں مجھ سے تھوڑی سینئر پروین شاکر بھی وہیں سے پڑھی ہوئی تھی. یہ ساری یہ اسکول جو تھا نا ایک قسم کا مشنری اسکول تھا سمجھ لیجیے. پروفیسر قرار حسین کی جو بہو تھیں, جوہر حسین کی جو وائف تھیں, انہوں نے وہ اسکول قائم کیا تھا. اور وہ والنٹیئرس کے طور پر لڑکیاں آتی تھیں, وہ ینگ لڑکیاں پڑھی لکھی جو اس ایریا اس محلے کے بچیوں کو پڑھاتی تھیں. تو پروین نے بھی وہیں سے پڑھا تھا ہم نے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں فیض کی نظموں سے لے کر اور جدید شاعر تک, نون میم راشد تک, پھر اقبال کے کلام, پھر ان سب پر ٹیبلو کرائے جاتے تھے. تو جب ٹیبلو کرائے جاتے تھے تو ہمیں وہ نظمیں یاد کرنی پڑتی تھیں, اور وہ جو زبان پر وہ الفاظ جاری ہوتے تھے, پھر ان کا ردم, پھر ان کا آہنگ, ان کی غنائیت, وہ سب اٹریکٹ کرتے. تو وہاں سے آپ شاعری کی طرف بڑھنا شروع تو باضابطہ طور پر پہلی جو کرتاس پر پہلے اشعار یا مصرے ہوئے, ہاں, ایک پہلے تو ایک لوری لکھی. اچھا. شروع میں تو لوریاں لکھی, وہ تو ایسے ہی زبانی, اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ سر سید گرلز کالج میں انٹر کالجیٹ پروگرام تھا, تو اس میں جہاں اور ایونٹس ہوتے تھے اس میں مشاعرہ بھی تھا. تو اس میں ہمارے کالج سے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا مجھے سلیکٹ کیا جاتا تھا, تقریری مقابلے ہوں یا کوئی سلسلے ہوتے تھے, تو مجھے بھیجا جاتا تھا. تو جب انہوں نے مشاعرے کا کہا تو میں نے کہا مشاعرہ تو میڈم مجھے مشاعرے سے تو میرا شاعری تو میں نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی تم نے پچھلے دنوں جو لکھا تھا اور وہ تم کوشش کر کے دیکھو. تو اس زمانے میں 2 موضوع دیے گئے تھے. ایک تو ماں سے عقیدتیں, نہیں بلکہ کئی موضوع تھے. ماں سے عقیدتیں, ایک موضوع تو مجھے یاد ہے تسخیر قمر, اور اس زمانے میں فوراً انسان چاندوں کو تو ٹھیک ہے, اور 1-2 موضوعات اور تھے. تو میں نے تسخیر قمر منتخب کیا تھا, اور ماں سے عقیدتیں بھی میں نے دونوں نظمیں لکھی تھیں. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جو نظم آپ لکھ کے لائے ہیں اس کے علاوہ ایک یہاں پر ایکسٹمپور لکھنی ہوگی, اور یہ سر سید گرلز کالج میں, ٹھیک ہے. یہ میرے خیال ہے 1969 کا زمانہ تھا, ٹھیک ہے, ایز میں ریممبر, بس ریکال کر رہی ہوں. تو اسی وقت مصرع طرح دیا گیا اور ہم نے نظمیں لکھی, مطلب غزل کے اشعار لکھے اور وہ نظم. تو پھر اس کے اوپر جب اسسمنٹ ہوئی تو مجھ کو اس کو پہلا انعام ملا. تو وہاں سے اعتبار آیا کہ ہم. تو وہ ابتدائی غزلوں میں سے کوئی غزل یا کوئی شعر, تاکہ ہم آپ کی شاعری کو بھی دیکھ سکیں. اب دیکھیے وہ جو زمانہ ہے اس کو گزرے ہوئے تو وہ زمانہ گزر گیا. مطلب یہ کہ جو یاد آپ کی یاد میں کیا تازہ ہے, ضروری نہیں کہ وہ بہت پرانی ہو یا ابتدائی ہو. مراد یہ کہ وہ غزلیں جہاں پہ باضابطہ غزل ہوئی وہ غزل. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے کراچی کی بہت ساری مشاعرے اس میں وہیں سے میری شناخت بنی, اور تمام اپنے سینئرز کے ساتھ. اچھا, اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم خود لکھتے ہیں, ورنہ اس وقت تک یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کوئی لڑکیوں کو, خواتین کو کوئی لکھ کے دیتا. چونکہ کئی فی البدی مشاعرے میں پروین میں ہم لوگ سب ساتھ جاتے تھے, تو جو ہمارے سینئرز تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ لڑکیاں خود لکھتی ہیں. تو ہمیں بڑوں کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا, بڑے فورمز پر ہم گئے. تو لیکن میں نے پہلا انٹرنیشنل مشاعرہ جو ہے وہ دبئی میں پڑھا تھا, جب جشن خمار ہوا تو اس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. تو کراچی میں تو بہت سارا پڑھ لیا تھا, لیکن اب میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں جو میں نے سب سے پہلے والے انٹرنیشنل مشاعرے میں پڑھی تھی, یعنی دبئی کے, وہ سلیم جعفری صاحب کرتے تھے. اور عطا کریں کہ سلیقہ عشق میں میرا بڑے کمال کا تھا. واہ. سلیقہ عشق میں میرا بڑے کمال کا تھا, کہ اختیار بھی دل پر عجب مثال کا تھا. کیا کہنے, کیا کہنے, کہ اختیار بھی دل پر عجب مثال کا تھا. اور میں اپنے نقش بناتی تھی جس میں بچپن سے, میں اپنے نقش بناتی تھی جس میں بچپن سے, وہ آئینہ تو کسی اور خد و خال کا تھا. وہ آئینہ تو کسی اور خد و خال کا تھا.
اور رفو میں کرتی رہی پیرہن کو اور ادھر، واہ، رفو میں کرتی رہی پیرہن کو اور ادھر گما اس سے میرے زخموں کے اندمال کا تھا، کیا کہہ دیں گما اس سے میرے زخموں کے اندمال کا تھا۔ اور یہ اور بات کہ اب چشم پوش ہو جائے، واہ، یہ اور بات کہ اب چشم پوش ہو جائے، کبھی تو علم اس سے بھی ہمارے حال کا تھا، واہ واہ، کبھی تو علم اس سے بھی ہمارے حال کا تھا، اور نہ جانے کب میرے دیوار و در سے لوٹ گیا وہ سلسلہ جو کسی خواب کا خیال کا تھا۔ کیا کہنے نہ جانے کب میرے دیوار و در سے لوٹ گیا وہ سلسلہ جو کسی خواب کا خیال کا تھا، اور محبتوں میں قائل تھی لب نہ کھلنے کی، واہ، محبتوں میں قائل تھی لب نہ کھلنے کی، جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا، واہ واہ، بہت اچھا، جواب ورنہ میرے پاس ہر سوال کا تھا، اور وہی تو گر گیا آنکھوں سے بن کے قطرے اشک، تیری خوشی سے جو رشتہ میرے ملال کا تھا، بہت اچھا، تیری خوشی سے جو رشتہ میرے ملال کا تھا، اور درخت جڑ سے اکھڑنے کے موسموں میں بھی، درخت جڑ سے اکھڑنے کے موسموں میں بھی، ہوا کا پیار شجر سے عجب کمال کا، واہ واہ، ہوا کا پیار شجر سے عجب کمال، یہ شعر ہوا میں پھیلا تھا وہاں، جی جی، یہ ابتدائی غزلوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ جب قمر جمیل کے ہاں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں کی جو نشستیں تھیں اور گفتگو میں، تو آپ نثری نظم کی طرف بالکل آپ کی توجہ نہیں گئی، کیونکہ وہ تو اس کے بہت بڑے معید تھے۔ جی، وہ زمانہ تھا جب میں نے انگریز ڈپارٹمنٹ کی میں اسٹوڈنٹ تھی، اور اس وقت ہم ٹی ایس ایلیٹ کو پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ دا ویسٹ لینڈ کو پڑھ رہے تھے، اور دوسری ہمارے اساتذہ میں بھی بہت اچھے پوئٹری لورز موجود تھے، تو اس وقت میں ان کے حصار میں زیادہ تھی، لیکن جو چیز انگریزی شاعری سے مجھ کو انسپائر کر رہی تھی وہ انگریزی شاعری میں ورائٹی آف تھیمز تھیں، یعنی ایک تنوع جو کہ مجھے اپنے یہاں کی شاعری میں نظر نہیں آتا تھا، خصوصاً غزل میں نہیں آتا، ہاں غزل میں۔ اور میں اس وقت جو قمر جمیل صاحب کے پاس جب سب جانے لگے تو سب ظاہر ہے اس وقت ہمارا سب یوتھ کا گروپ تھا، تو وہ قمر جمیل صاحب جو تھے نا وہ بھی ایک کھلے دماغ کے اور جدیدیت کی طرف آپ کو کے لیے ایک رجحان ساز ایک دماغ ان کا تھا، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی کہ ان میں ایک تازگی، ایک نیا پن تھا۔ لیکن جب وہاں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرا مزاج نثری نظم کی طرف اس لیے نہیں مائل ہوا کہ میری مزاج میں نیچر کی طرف سے غنائیت تھی، اور میری جو تربیت تھی، اسٹل آئی لو میوزک، آئی لو، اگر اچھی نظمیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر دیکھیے پروز پوئٹری ذرا سی دیر میں ہے نا بہت اسٹیٹک ہو جاتی ہے اور وہ بیانیہ بن جاتی ہے، تو مجھ کو اچھا لگتا تھا کہ شاعری کے اندر وہ سارے نغمگی رہے، وہ سارے خالی نغمگی نہیں، مگر شاعری جو ہوتی ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو اچھی شاعری سمیٹتی ہے، تو مجھے اس شاعری کو اچیو کرنے کی خواہش تھی۔ تو درمیان میں ظاہر انگریزی اور اردو کے ملاپ سے اس وقت بھی میں نے جو غزلیں لکھی تھیں وہ بہت پسند کی گئی تھیں، مگر میں لکھتی غزل تھی کیونکہ مجھ سے جب میں نثری نظم لکھنے لگی تھی وہ میرے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ یعنی جو اس وقت آپ نے پروین شاکر کا نام لیا، جی انہوں نے شاعری میں وہ کلیشے یا وہ ٹیبوز، کلیشے تو نہیں، ٹیبوز کو توڑا، لیکن انہوں نے قیمت بھی بڑی چکائی اور بہت اس نسائی جرت کا اظہار کرنے کے لیے اس میں باقی بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی شاعری میں کہیں ایک ایسا ڈیفینسو
صورتحال آ جاتی، یعنی آپ بے باکی سے ایک چیز کا اظہار کرتے کرتے اس کو اپنی فطری سادگی کی طرف لے جاتی ہیں جو آپ کی طبیعت اور شخصیت کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں وہ بات، مگر کہنے سے بوجہ اجتناب کرتی ہیں. اور جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فہمیدہ ریاض کی طرح بات کریں، لیکن کم از کم جو ایک نسائی چیلنج ہے، جو نسائیت کو چیلنج ہے، اور وہ فی زمانہ تو وہ برابر ہے سبب، تو آپ وہ اس رخ پر جانے کے لیے وہ جو اٹیکنگ شاعری ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں اکثر لوگ جو ہے نا جب کوئی آواز مقبول ہوتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس آواز کو فالو کریں، جبکہ ایک سچا شاعر یا قلمکار اپنی آواز تلاش کر رہا ہوتا ہے. مثلا اس کو کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہوتا، اس کو اپنے وجود کے اندر جو اس کی اپنی آواز ہے، سچ ہے، وہ تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اگر میں پروین کو کاپی کرنے لگتی تو میرے لیے وہ رستہ آسان نہیں، کاپی کی بات نہیں، کاپی کی بات نہیں، بالکل قطعی نہیں. آپ کا بالکل الگ ڈکشن ہے، ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، فاطمہ کا الگ ہے، فہمیدہ ریاض بالکل الگ ہے، مراد ادا جعفری پہلے بالکل الگ ہے. مراد کہنے کی ہے کہ جن موضوعات کو آپ اپنی غزل میں، اپنی شاعری میں عموماً برتتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ انہی مضامین میں سے کئی ایسی جگہوں پر آپ ایک حجابانہ انداز اختیار کر لیتی ہیں کہیں پر، لیکن اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں سب کچھ موجود ہے، لیکن طبیعتاً ایک سادگی پسند ہونے کی وجہ سے یہ ایک ملفوف رہتی ہیں. یعنی ایک بات ہے جسے ہر شاعر کو دوسرے سے مختلف ہونا ہی چاہیے، ہر تخلیق کار کو ہونا چاہیے. جو بھی لوگ کسی کی بھی رائٹنگ کو یا کسی کی بھی تخلیقی اس کے جو اظہار ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے اور اس انسان کی کیمسٹری ہے نا. بائی مائی کیمسٹری واز انٹائرلی ڈفرینٹ فرام پروینز. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میرا زمانہ تھا 70 کی دہائی کا. 70 کی دہائی کراچی یونیورسٹی میں وہ تھی جب ہم خواتین باہر نکل کے اور ہم NSF اور جو بھی دیگر ہماری ایسوسیشنز ہوتے تنظیمیں تھیں تو ان نعروں کے ساتھ شامل ہوتے تھے جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ زمانہ ظاہر بھٹو صاحب کا وہ تھا، سوشلائزیشن اور اسلامی سوشلائزیشن اور دس اینڈ دیٹ، تو وہ آواز اٹھانے کا زمانہ تھا. تو ہم نے سب نے اپنے اپنے انداز میں آواز اٹھائی. پروین کے چونکہ رومانٹسزم زیادہ غالب تھا تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کی جو بچیاں تھیں جن کو اپنی ذاتی محسوسات کو بیان کرنے کی مطلب کوئی اجازت نہیں تھی اس معاشرے کے جبر سے، تو پروین کی پاپولیرٹی میں ایک بڑی یہ ہے کہ ان آوازوں نے پروین کی شاعری کو کے تھرو جو ہے ہاں وہ اس سے زیادہ ایسوسیٹ کیا. میرا ایک اور معاملہ تھا، میں زیادہ متاثر ہوئی تھی انٹلیکٹ اور پوئٹری سے. لائک میں جان ڈن کو بہت پسند کرتی تھی، میں ریمن جیمنیز کو پسند کرتی تھی، تو مجھے جو ہے نا میٹافزکس سے زیادہ اٹریکشن تھا. That is in your poetry. One can go between the lines and that is there. I still love metaphysics. I still love غالب. پوئٹری اسی بیسس پہ بالکل. تو میری شاعری اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ میرے ذہن میں سوالات آتے تھے اور مجھے ان کا جواب چاہیے تھا، لیکن کون دیتا جواب؟ میری سوسائٹی میں تو سوال کرنا ہی منع تھا. ٹھیک ہے، میں اپنے کسی بزرگ سے سوال کرتی تھی تو زیادہ تر وہ یہ کہتے تھے کہ تو مطلب سوال کرنا کی بھی جرت ہونی چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ اس کا جواب میں کتابوں میں تلاش کروں گی اور میں علم میں تلاش کروں گی. تو میں جو تھی وہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ میں نے اردو لٹریچر ایسے نہیں پڑھا ہے، مطلب کلاسوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے، لیکن میں نے جان ڈن کو جب پڑھا، ریمن جیمنیز کو پڑھا، میں تو کہنے لگی شاعری تو یہ ہوتی ہے. کیا تو ہمارے ہاں سینئر جو شعراء تھے ان میں کن سے آپ متاثر ہوئی؟ یعنی ہمارے ہاں بر صغیر میں یا کراچی میں یا پاکستان میں؟ ہاں جہاں بھی میں کسی ایک کا کیا نام لوں، لیکن یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں جس کا نام لوں میں، ویسے تو مجھے قمر جمیل صاحب بہت اچھے لگتے تھے، لیکن ان کی پوئٹری ظاہر ہے کہ بہت تھوڑی سی دستیاب ہوئی، مجھے اتنا زیادہ نہیں. لیکن شوق صاحب مجھے اچھے لگتے تھے، سہارنسائی صاحب بہت اچھے لگتے تھے،
اور حمایت صاحب نے ایک رخ سے لکھا، عزیز حامد مدنی کو جو میں نے پڑھا، مدنی صاحب کا لہجہ اتنا اسٹرانگ تھا، اور ان کی طرف جو رخ نکلا وہ بھی پڑھنے کے، پھر فیض صاحب کی ترقی پسندی. اچھا لیکن میں کسی تحریک سے اپنے کو منسلک کر کے نہیں لکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میرے اندر ایک تمنا ہے آزاد رہنے کی. وہ جو اب یہ جو آپ نے جو پہلا شعر ہے وہ اصل میں وہی آپ کا شخصیت ہے. ہاں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج کے دور تک آتے آتے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب آسمان بھی فریب ہی ہے نا، یہ پروں کو کھول کر یہ آسمان اڑ جائے گا ایک دن. تو جبر کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ٹھیک ہے، تو بہت خوب، بہت خوب. تو یہ بتائیے کہ میں نے جو پوچھا کہ سوال وہ اس زاویے سے تھا کہ جو جیسے خارج کی بات ہوتی ہے تو آدمی جو کتابیں اس کے پاس سے سرانے دری ہیں ان کو پڑھ رہا ہے، سینئرز کو پڑھ رہا ہے، اس حوالے سے پوچھا تھا. بہرحال لیکن آپ کے لیے کافی ایک رچ انوائرمنٹ تھا جس میں آپ کی وہ نشو و نما ہو. میری دنیا تھوڑی مختلف تھی اور وہ میں نے خود بنائی تھی، اس کو خود تعمیر کی تھی. پھر وہ تازہ ترین غزل سنائیے. اچھا وہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے ساری زندگی اپنے شہر کراچی میں گزاری، جو ظاہر ہے میرے خوابوں کا شہر ہے. پھر آپ اس خوابوں کے شہر میں گرو کرتے ہیں، آپ کے احباب ہوتے ہیں، آپ کی ایک دنیا ہوتی ہے، آپ کا بچپن بیتا ہوا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کا بچپن بیتا ہوتا ہے. لیکن پھر اس شہر کے جو عذاب ہیں وہ بھی میں نے جھیلے. میری اس شہر میں 7 دفعہ ڈکیتی ہوئی اور مینی ٹائمز میں اتنی ڈسہارٹنڈ ہوئی، میرے پیرنٹس کے گھر ہوئی، لہٰذا ہمیں مجبوراً ترک سکونت کرنی پڑی. دیٹ واز دا پیک پوائنٹ وین آئی کوڈنٹ افورڈ ٹو لیو اینی مور دیئر. تو اب میں کیسے کہوں، میں اپنے بچوں سے کہتی تھی یہ ہے میرا شہر ہے نا، لیکن میں اس شہر میں جب اپنے بچے نہیں رکھ سکتی تو دین I was quite devastated. تو میں نے ایک تو میری شاعری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے وہ حصہ شاعری کا جس میں میں نے تقریباً کافی شہر آشوب لکھے ہیں. ہر واردات پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا اور میں کچھ نہ کچھ لکھتی تھی. اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ چیزیں آپ کو سنانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں اب جو اس کے بعد زندگی میں تبدیلی آئی تو پھر اب میری قربت میٹا فزکس سے اس لیے بڑھ گئی کہ مجھے اب نیچر دستیاب ہے. اور جب مجھے نیچر دستیاب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نیچر آپ کے بہت سے غم دھو دیتی ہے. وین یو کنیکٹ ٹو دا ڈیوائن اینڈ ٹو دا ہائیسٹ، تو دین آپ کو وہ کنسول کرتی ہے. میں بہت تھکی ہوئی تھی تو میری ایک غزل وہ اور ایک غزل یہ بھی آپ سن سکتے ہیں. میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں جو میں نے مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، تو میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں. اچھا میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں جو میں نے کراچی کے اوپر چلے میں کراچی والی ابھی نہیں سنا رہی، کبھی اور سناؤں گی. میں آپ کو کچھ اور چیزیں کیونکہ میں پتہ نہیں جو جی چاہے. ایک غزل ہے کہ ذکر مرگ و حیات کرتی ہے، ذکر مرگ و حیات کرتی ہے، شاعری مجھ سے بات کرتی ہے. واہ واہ. ڈال دیتی ہے جان لفظوں میں، ڈال دیتی ہے جان لفظوں میں اور نئے معجزات کرتی ہے. کیا کہہ ڈال دیتی ہے جان لفظوں میں اور نئے معجزات کرتی ہے. آگہی زیست کے نوشتوں پر دستخط میرے ساتھ کرتی ہے. آگہی زیست کے نوشتوں پر دستخط میرے ساتھ کرتی ہے. اور رقص کرتے ہوئے یہ تنہائی، رقص کرتے ہوئے یہ تنہائی سفر ششجہات کرتی ہے. کیا کہنے یاد تیری گزر کے دل سے میرے کسی جنگل میں رات کرتی ہے. واہ واہ واہ. یاد تیری گزر کے دل سے میرے کسی جنگل میں رات کرتی ہے. بوجھ اٹھا کر میری اداسی کا، بوجھ اٹھا کر میری اداسی کا گردش کائنات کرتی ہے. زیست کرتی ہے مجھ سے جو بھی سلوک، رازداری کے ساتھ کرتی ہے.
زیست کرتی ہے مجھ سے جو بھی سلوک راستاری کے ساتھ کرتی ہے. واہ واہ. دیکھیے پھر نیا تماشا کیا سات ممکنات کرتی ہے. واہ واہ واہ. اور آخری شعر ہو گیا ہے کہ حمد لکھتے ہی ایک سات نور، حمد لکھتے ہی ایک سات نور دل پہ الہام نعت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل پہ الہام نعت کرتی ہے اور ذات احمد ہے کائنات کا حسن. ذات احمد ہے کائنات کا حسن. فخر خود رب کی ذات کرتی ہے. کیا کہنے. فخر خود رب کی ذات کرتی ہے. یہ میں نے کرونا کے زمانے میں لکھی تھی کہ جب ذکر مرگ و حیات کرتی ہے شاعری مجھ سے بات کرتی ہے. تو ایک غزل میں آپ کو اور سناتی ہوں، ہو سکتا ہے اس غزل میں مل جائے گی. جی جی. واہ واہ. اچھا، جب ہجرت کا ذکر آیا تو میں آپ کو، اور یہ تو اپنی جگہ بدلنے، زمین بدلنے کا دکھ بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک حرکت ہے، ہر چیز کا کوئی جواز ہوتا ہے، تو اس چیز کو میں نے اسی زاویے سے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کائنات کا ایک پورا استدلال اسی چیز پر ہے کہ ہر شے محو گردش ہے. بجا. تو ہر تمنائے دلی خواہش جاں رقص میں ہے. واہ واہ. ہر تمنائے دلی خواہش جاں رقص میں ہے. نیند ہے رقص میں اور خواب گراں رقص میں ہے. سبحان اللہ. نیند ہے رقص میں اور خواب گراں رقص میں ہے. اور ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے. ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے. اوڑھ کر چادر تنہائی مکان رقص میں ہے. اوڑھ کر چادر تنہائی مکان رقص میں ہے. اور بے قراری کا سبب کیا ہے کوئی کیا سمجھے. بے قراری کا سبب کیا ہے کوئی کیا سمجھے. زخم تازہ جو لگا درد نہاں رقص میں ہے. زخم تازہ جو لگا درد نہاں رقص میں ہے. اور میری بستی میں ہوا جشن طرب یوں برپا. میری بستی میں ہوا جشن طرب یوں برپا. گھر جلائے گئے اب ان کا دھواں رقص میں ہے. گھر جلائے گئے اب ان کا دھواں رقص میں ہے. اور ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آسان تو نہیں. ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آسان تو نہیں. ایک انبوہ بسد آہو فغاں رقص میں ہے. اور خون ناحق کے ہیں اب جبہ و دستار پہ داغ. خون ناحق کے ہیں اب جبہ و دستار پہ داغ. قتل گاہیں ہیں سجی شہر اما رقص میں ہے. شہر اما رقص میں ہے. اور کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک. کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک. تیرا گھر رقص میں ہے میرا مکان رقص میں ہے. میرا مکان رقص میں ہے. اور چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو. چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو. تب سے یہ قسمت ہجرت زدگاں رقص میں ہے. تب سے یہ قسمت ہجرت زدگاں رقص میں ہے. اور یہ طویل غزل ہے تو میں آخری دو شعر سنا لیتی ہوں آپ کو کہ روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب. روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب. صبح سے دل میں وہی نغمہ جاں رقص میں ہے. صبح سے دل میں وہی نغمہ جاں رقص میں ہے. اور آخری شعر ہے کہ ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن. ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن.
پہلے جھوما تھا یہ دل بعد ازاں رقص میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد ازاں رقص میں. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ. آپ کے شعر سنے, آپ سے گفتگو ہوئی. ظاہر ہے کہ ایک خلا اور تشنگی تو رہ جاتی ہے, لیکن آئندہ ملنے کی امید پر اس گفتگو کو پھر ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. نیو یارک کے لوگوں سے ملاقات ہونا, آپ سب سے ملنا بہت خوبصورت بات. ہمارے سب رنگ ٹیلی ویژن میں سخن میں آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, شاہدہ حسن ہمارے ساتھ موجود تھیں, گفتگو کر رہی تھیں, اپنے شعر سنا رہی تھیں. بہت کمال شاعرہ تھیں اور بہت کمال انسان. میں ان کا شکر گزار ہوں, اور آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.